یہ اوقات نہیں کہ ہم تجھ سے مانگیں، لیکن تجھے علی کی بیٹی کے ان بیٹوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کا واسطہ، اس اون محمد کی لاش کا واسطہ جو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں یزیدیوں کے گھوڑوں کے نیچے ان کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے تھے اور وہ گھوڑے اوپر دوڑتے رہے۔ مولا تجھے سیدہ زینب کی اس جوڑی کا واسطہ جن کو اپنے ہاتھ سے بنا ٹھنا کے زینب نے اسلام میں اسلام کی آبیاری، اس دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کی کیاریوں میں جب ضرورت تھی خون کی کہ خون سے یہ دین کا پودا جوان ہوگا، پھلے گا، پھولے گا، جب ضرورت تھی دین کے لیے کہ خون دیا جائے اور وہ پاک خون دی جائے جس خون کا کنیکشن محمد عربی کے خون سے ملتا ہو، تو مولا تجھے اس پاک زینب کی چادر کا واسطہ جس نے اپنے بچوں کی اس لڑکپن کو تیرے رسول کے دین پہ قربان کر دیا، میرے مولا تجھے ان اور محمد زینب کے بچوں کا واسطہ جن کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے تھے میدان کربلا میں، جن کی گٹھڑی بنا کے حسین پشت پہ لے کے ماں کے پاس ان کی پہنچا رہا تھا، مولا تجھے واسطہ اس شہادت علی اکبر کا، اس جوان کی شہادت کا واسطہ جو ہم شبیہ رسول تھا، جس کا چہرہ دیکھ کے بزرگ صحابہ محمد عربی کے چہرے کی پیاس بجھاتے تھے، اور جس کے چہرے کو دیکھ کے حسین رونے لگ جاتا تھا کہ تیری شکل میرے نانا سے ملتی ہے۔ جو مدینے میں نکلتا تھا تو صحابہ کی چیخ و پکار بلند ہوتی تھی، اور صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جوانی سے محمد دوبارہ واپس آ گئے۔ جن کا صدقہ دینے سے دعائیں، جن کے نام کا وسیلہ دینے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور قربان جاؤں وہ علی اکبر، وہ شہزادہ علی اکبر، اللہ اکبر، جو میدان کربلا میں گیا تو جا کے ایسی اذان دی، اور جب اذان کے لیے شہزادہ علی اکبر کو بھیجا گیا تو اذان کی آواز بلند ہوئی، خدا کی عزت کی قسم علی اکبر کی ایسی اذان تھی جو نہ پہلے تھی نہ قیامت تک بعد میں ہوگی، وہ اذان جس نے فرشتوں کو رلا دیا، وہ اذان جس سے چرند پرند حیوانات جمادات کمالات مشاہدات رونے لگے، وہ اذان جس نے پتھروں سے پانی نکالا، پتھروں کو رونے پہ مجبور کیا، حسین کے بیٹے کی وہ اذان کہ جس اذان کی ندا خدا کے عرش سے ٹکرائی، تو اس اذان کے دوران شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مستور ہے، برقع پوش عورت ہے، برقع پوش خاتون ہے، جو ہاتھ میں جھاڑو لے کر میدان کربلا کے سنگریزوں کو صاف کر رہی ہے۔ قربان جاؤں، شہزادہ علی اکبر نے جب وہ منظر دیکھا کہ ایک مستور میدان کربلا میں جھاڑو دے رہی ہے، اور جھاڑو دینے کے ساتھ ساتھ عرض کر رہی ہے کہ مولا یہاں پہ صبح میری اصغر کی لاش ہوگی، یہاں صبح اون محمد میری بیٹی کے بیٹوں کی لاش ہوگی، یہاں پہ حسین کے بیٹے علی اکبر کی لاش ہوگی، یہاں غازی کا بازو قلم ہوگا، یہاں وجود مصطفیٰ سے بننے والے وجودوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے،
وہ جھاڑو لگا رہی ہے. آپ نے اذان مکمل کر کے جب اپنے بابا جان سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے خیمہ میں پہنچے اور امام حسین نے منظر پوچھا کربلا کہ بیٹا اذان دینے گئے تھے، کیسا منظر تھا؟ تو عرض کی بابا جان کربلا میں باقی تو سناٹا تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن ابا جان رات کے اس اندھیرے میں ایک ایسی خاتون بھی تھی جو اس رات کے اندھیرے میں کربلا میں جھاڑو لگا رہی تھی. فرمایا بیٹا پہچانا وہ عورت کون تھی؟ نہیں بابا جان وہ برقع پوش تھی، میں نے نہیں پہچانا اس عورت کو. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا وہ عورت جو کربلا میں اس وقت جھاڑو لگا رہی تھی وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا تھی، وہ تیرے بابا حسین کی اماں تھی، وہ تیری دادی جان تھی، وہی پاک ذات تھی جس نے سیدہ زینب کو اپنے جھولی میں اپنی گود میں لے کے بڑا کیا. ہم سب کی عزتیں اس حسین کی امی پہ قربان ہو جائیں، ہم سب کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چادریں رسول کی بیٹی کی عزت پہ قربان ہو جائیں، آپ کی نالین کی دھول پہ قربان ہو جائیں. پوچھا بابا جانی تو وہ یہ راحت کے اندھیرے میں جھاڑو کیوں لگا رہی تھی؟ فرمایا اسے پتا تھا کہ صبح یہاں میرے بیٹوں کی لاشیں ہونی ہیں، انہیں پتا تھا کہ یہاں پر میری نسل نے اسلام کی آبیاری کے لیے خون دینا ہے. وہ جھاڑو اس لیے لگا رہی تھی کہ کہیں میرے بچوں کے، اولاد رسول کے، اولاد بطول کے، اولاد علی کے جسم میں سنگریزیں نہ چھپ جائیں، میں نیچے سے صفائی کر دوں. میرے مسلمان بھائیوں، یہ دین ہم تک بہت آسانی سے پہنچا ہے، لیکن اس دین میں محمد عربی کے پورے گلشن کا خون ہے، رسول اللہ کی اولاد کا خون ہے، نبی کی آل کا خون ہے. اس اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، اس اسلام میں مرتضیٰ کے بیٹوں کا خون ہے، بطول کی جوڑی کا خون ہے، زینب کے بچوں کا خون ہے. اور انہوں نے اسلام کے اس شجر کو، اس درخت کو پانی دے کے نہیں بڑا کیا، انہوں نے محمدی خون دے کے اس کو جوان کیا. تو آج ہم واسطہ دیتے مولا کی بارگاہ میں اس شہادت علی اکبر کا، اس جوانی قاسم کا، ان کٹے ہوئے غازی عباس علمدار کے ہاتھوں کا، پاک حسین کے پاک وجود کا. وہ حسین جو آدھی صدی گزارنے سے زیادہ بھی ایک بال جس کا سفید نہیں تھا، اور اپنے بیٹے اکبر کی لاش اٹھا کر جس حسین کا ایک بال پھر کالا نہیں بچا. مولا تجھے اسلام کے ان محافظوں کا واسطہ جن کی وجہ سے آج اسلام بچا ہوا ہے، تجھے کربلا کے ان شاہ سواروں کا واسطہ، تجھے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے عصمت آپ کی معصومیت کا واسطہ، تجھے واسطہ سیدہ زینب کی چادر کا. اللہ اکبر. ڈٹھی سر اور یانی پھپھیاں دی رونا رت دے نیر سجا دے، چھوٹی سانگ عباس تو کئی واری سونے خطبے آن دی ماں دے. اور امام آدھے تینو واسطہ دینا اکبر دا، دے ہونتا اذن جہادے، کر نال اشارے غرق دے وہاں باطل دی کل بنیادے. اور سیدہ زینب نے فرمایا میں عصمت پاک کائنات دی ہاں، اگو اے ماحول خرابے،
کم ظرف ڈسیدے ہن میں کوتائی میرا دل بے تابے. اور اپنے بھائی حسین کی طرف دیکھ کے کہنے لگی اورے دیکھ تو صحیح میرا چن ویرن. اس بازار شام میں سر حسین کو مخاطب کر کے کہتے اورے دیکھ تو صحیح میرا چن ویرن پہ پیندن لوگ شرابے نہیں رستہ لائق شریفاں دے دے سوچ کے ویر جوابے. وہ سیدہ زینب جو مردانہ وار اس کمینے یزید کے دربار میں نڈر بن کے کھڑی رہی اور خطبہ دے کے تمام حجت تمام کر دیا. میرے مولا تجھے واسطہ زینب کی اس عزت والی چادر کا، سیدہ زینب کی اس ردا کا جس نے سورج کو چھپا دیا تھا، جو کربلا میں 72 لاشوں کی وارث بنی، 72 لاشوں کی وارث بنی، جسے کربلا کے بعد گھر میں رہنے والی اپنی جن کو بچیوں کو چھوڑ کے آئی تھی، وہ بچیاں اور آپ کے ہسبینڈ آپ کے شوہر جعفر تیار نہیں پہچان سکے. وہ سیدہ زینب کہ جو مدینہ سے چل کے آئی تھی تو بال کالے تھے، اور قربان جاؤں جب واپس گئی تو بال سفید نہیں سرخ تھے، جس نے جاتے جاتے سیدہ سکینہ کے دکھ کو بھی برداشت کیا، جن کو گھر میں داخل ہو کے بچیاں نہ پہچان پائیں. مولا تجھے اس زینب کے پردے کا واسطہ، پاک حسین کے جسم چھلنی چھلنی تھا، ہوا آر پار ہو رہی تھی، مولا تجھے اس وجود حسین کا واسطہ، کربلا کی ان 72 لاشوں کا واسطہ. مولا ہماری زندگی میں اگر کوئی دکھ آنا ہے، کوئی مصیبت ہم پہ آنی ہے، کوئی پریشانی آنی ہے، کوئی ندامت شرمندگی ضلالت کا وقت ہم پہ آنا ہے، بدنامی مفلسی کے دروازے ہم پہ کھلنے ہیں، مولا ہمیں یقین ہے کہ تو ان ہستیوں کو واسطہ رد نہیں فرمائے گا، بلکہ ان کا واسطہ قبول ہی قبول ہے. مولا نبی کی عزت، نبی کی بیٹیوں کی چادروں کا واسطہ ہمیں ہر مشکل سے نجات عطا فرما. رسول اللہ کی نواسی سیدہ زینب کے دوپٹے کا واسطہ ہمیں ہر برے وقت شرمندگی، مفلسی، محتاجی، بدنامی، خواری، ضلالت، رسوائی، شرمندگی سے محفوظ رکھ. اور مولا ہمیں ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لحظہ ان ہستیوں کے واسطے سے ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما، رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما، رحمت کی چادر میں رکھ. مولا عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان اور اہلیان پاکستان کی حفاظت فرما. کشمیر کی ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں پہ جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، لیبیا میں مسلمانوں کے بچوں کو جو ذبح کیا جا رہا ہے، فلسطین میں، چیچنیا میں، بوسنیا میں، دنیا کے جس جس خطے میں مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، مولا تجھے کربلا میں قربانیوں کا واسطہ، تجھے رسول کی بیٹی کے پردے کا حیا، اب ان سے وہ مصیبتیں، آزمائش اور عذاب دور فرما لے. اب کافروں کو نیست و نابود کر دے، دکھا دے کہ مسلمان لاوارث نہیں ہیں. مولا انہیں اپنے قدرت کے نظارے دکھا، ان کافروں کو، ان فرعونوں کو، ان قارونوں کو، ان مودی جیسے درندہ صفت لوگوں کو، اسرائیلیوں کو، اور عالم اسلام کے سارے دشمنوں کو. میرے مولا اپنی جلالیت دکھا، اپنا قہر دکھا، اپنا غضب دکھا، اپنی قدرت دکھا، اپنی طاقت دکھا، اپنے کمال دکھا. میرے مولا ان کی نسلیں مٹا دے جو رسول کے نام لینے والوں کی نسلیں مٹا رہے ہیں. مولا انہیں نشان عبرت بنا دے جو تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں کو در در کی ٹھوکریں کھلوانے پہ مجبور کر رہے ہیں، جو تیرے نبی کے امتوں کی عزتوں کو لوٹ رہے ہیں. مولا اب نہیں تو کب تیرے نبی کی امت ذلیل ہو رہی ہے. میرے مولا تیرے رسول کا کلمہ پڑھنے والے لٹ گئے، تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا لٹ گئے.
تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بچانے والوں کی نسلوں کو چیرا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ان کے وجودوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، قیامتیں ڈھائی جا رہی ہیں، کربلا بپا ہو رہی ہے۔ مولا تجھے رسول کے بیٹیوں کا واسطہ اب انہیں عزت والی زندگی دے دے۔ مولا اب ان کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، میرے مولا ان کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، برداشت ختم ہو چکی ہے۔